الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انسانی زندگی کی اصل خوبصورتی نہ سونے چاندی کے ڈھیر لگانے میں ہے، نہ محلات اور جاگیروں کے مالک ہونے میں ہے، بلکہ زندگی کی خوبصورتی تو رشتوں اور تعلقات کی گرمی میں ہے۔ ذرا آپ سوچئے، اگر دنیا سے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے، سماج نفرت و عداوت میں ڈوب جائے، اب بتلائیے یہ دنیا کیسی لگے گی؟ یقیناً یہ دنیا اجڑے صحرا اور ویران بستی کی طرح ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہی رشتے ڈوب جائیں، خاندان محبت کی زنجیر میں بندھ جائیں، بھائی بھائی کا سہارا بنے، والدین اولاد کے لیے سائے رحمت ہو اور اولاد والدین کی خدمت میں جنت تلاش کرے، ہائے ہائے، پھر یہی دنیا ایک حسین، ایک خوبصورت منظر پیش کرنے لگتی ہے۔ اور اسی بات کی تعلیم دین اسلام نے بھی انسانیت کو دیا، انسانیت کو یہی سبق دیا۔ یہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، خاندانوں کو سنوارتا ہے اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو پھر سے باندھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی تعلیمات میں جہاں توحید نماز کا ذکر ملتا ہے، وہیں صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنے کا بھی خصوصی حکم دیا گیا۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں رشتوں کے اندر دشمنی، نفرت، عداوت عام تھی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے کی تعلیم دی۔ اسی حقیقت کی گواہی صحیح بخاری میں ابو سفیان کے اس بیان سے ملتی ہے جب کیسرا و روم نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کی تعلیمات کے متعلق سوال پوچھا تو انہوں نے کہا وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، سچائی، پاک دامنی، صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، اور یاد رکھے کہ یہی تعلیمات تھی جنہوں نے غیر مسلموں کے دلوں کو بھی متاثر کیا۔ اور مزید صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اگر اس کو مزید اگر آپ کو کسی اور پہلو سے دیکھنا اور جاننا ہو تو پھر ہمیں اس موقع کو یاد کرنا ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کیا کہا؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان پر خوف ہوا۔ حضرت خدیجہ نے اس موقع پر کئی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان بنایا، اور ان میں ایک اہم چیز صلہ رحمی تھی۔ حضرت خدیجہ نے کہا کلا ابشر، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ گواہی میرے بھائیوں اس بات کا بین ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہی صلہ رحمی کے اوصاف سے روشن تھی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے مابین صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے کے رشتوں کو جوڑیں۔ اگر کسی کے مابین عداوت ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، اسے اپنے طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ عمر کے اندر برکت ہوتی ہے، رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔